کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہوئی اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس میٹنگ کی صدارت کی۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملے اور ان سے ہدایات لیں کہ اس معاملے کو مزید آگے کیسے لے کے جانا چاہیے۔ اس میں دو تین بہت اہم سوالات ہیں جس پہ کہ بات چیت ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ امن زون کا قیام۔ یہ مطالبہ طالبان کی طرف سے آیا، طالبان کمیٹی کی طرف سے آیا کہ ایک امن زون کا قیام کیا جائے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امن زون کا قیام کیا جائے تو کیا پاکستانی فوج جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے شہیدوں کا لہو وہاں پہ گرا ہے اس جگہ پہ جہاں سے پسپائی چاہتے ہیں پاکستانی فوج کی، کیا وہ اس پہ رضامند ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آ رہی ہے کہ جو غیر عسکری جنگجو ہیں ان کی رہائی، کیا حکومتی کمیٹی جا کے حیدر گیلانی اور شہباز تاثیر سے بھی ملاقات کرے گی، ان کی فیملیز کو بتائے گی کہ وہ کن حالات میں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں اس میں آ رہی ہیں، اور آج مولانا سمیع الحق نے اس ملاقات کے بعد بڑے واضح طور پہ کہا کہ کچھ اب عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ ابھی تک صرف ملاقاتیں ہوئیں اور عملی اقدامات کوئی نہیں ہوئے۔ کچھ آج کی اور ڈیولپمنٹس ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی والدہ، ان کی طبیعت ناساز ہوگی اور شارجہ کے ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی ہیں، تو کیا پیر کے دن سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پہ عمل درآمد ہوگا اور پرائم منسٹر نواز شریف کا ایک درینہ خواب کہ ایک ڈکٹیٹر کو ہتھ کڑی لگائی جائے وہ پورا ہوگا، یا سابق صدر خود چل کر عدالت کے کمرے میں پہنچیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مزار قائد بھی اب عسکریت پسندوں کے نشانے پہ ہے، وہاں سیکیورٹی اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے مزار کو بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ بات کریں گے حکومت کی کارکردگی کی بھی، اور سیاسی جماعتوں میں اندرونی خلفشار خصوصاً پاکستان تحریک انصاف میں۔ میں اپنے پینلسٹ صاحب سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب، چیئرمین ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اور آج ہی ان کی وزیر اعظم سے ایک ملاقات بھی ہوئی، اس کی تفصیلات بھی جانیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رؤف کلاسا صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دنیا نیوز اور دنیا اخبار کے، اور 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سیدہ شہلا رضا صاحبہ، ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب انفارمیشن سیکرٹری بھی جوائن کر رہی ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ سینٹ صاحب، اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، آج آپ کی وزیر اعظم سے ایک ملاقات ہوئی اور خاص طور پہ تھر میں جو حالات ہیں وہاں لوگوں کو ابھی تک امداد نہیں پہنچ رہی، اس پہ کیا بات چیت ہوئی اور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، تھر میں جو مسئلہ اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 3,400 روپے جو 3,600 روپے جو BISP کے کوارٹرلی سٹائپنڈ ہے، ایک تو وہ گئے ہیں بینیفیشریز کے اکاؤنٹ میں تھر میں، جو ہمارے 51,300 بینیفیشریز ہیں تھر میں۔ جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے تھر کے وکٹمز کے لیے، اس کی ایک پہلی قسط 6,400 وہ گئی ہے، تو اس وقت 51,300 بینیفیشریز کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، جو پرابلم اس وقت وہاں آ رہا ہے، لوگوں کو جو تکلیفیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ ATM، کیونکہ ایک ریموٹ ایریا ہے، وہاں پہ بینکوں کا نظام ذرا سا کمزور ہے، ان دا سینس دیٹ ATM کم ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ 18 پوائنٹ آف سیل ہیں بینک کے جو BISP کے انڈر وہ جو کام کرتے ہیں۔ اب پرابلم یہ آیا ہے کہ اب اتنی بڑی تعداد کو جب پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تو ظاہر ہے غریب لوگ ہیں، وہ گئے ATM کے پاس پیسے لینے کے لیے۔ اب ATM کے اندر جو کیپیسٹی ہے ATM کی وہ کوئی 25-30 لاکھ روپے کی ہے، تو ظاہر ہے 25-30 لاکھ کے بعد وہ یعنی ATM بند ہو جاتا ہے جب تک اس کے اندر ریفل نہ آئے۔ تو ایک تو یہ ریفل کا پرابلم ہے، اور کیونکہ ایک ویکینڈ آیا ہے اور ہم نے اپنے جو BISP کے آفیشلز ہیں ان کو ہم نے سب کو دوڑایا ہوا ہے سندھ کہ بھئی بینکوں کو کہیں کہ جی آپ اپنے پیسے ٹرانسپورٹ کروائیں حیدرآباد سے یا کراچی سے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈے تک انشاءاللہ یہ سب، رات کو بھی سنا ہے میں نے، ابھی اطلاع مجھے آئی ہے کچھ پیسے ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں، کل بھی ہوں گے، منڈے تک یہ سب لوگوں کو اپنے اپنے پیسے مل جائیں گے۔ کوئی ایسا زیادہ کوئی ویریبل سین نہیں ہے، وہ بیسکلی کیونکہ سارے لوگ اکٹھے پہنچ گئے ہیں، کیونکہ پوائنٹ آف سیل وہاں کم ہے، کیونکہ اتنی بڑی رقم ہے ان کو جو مل رہی ہے،
تو اس لیے ذرا سا وہ ایک کیش کا ذرا سا مسئلہ آ رہا ہے. شیلا رضا صاحبہ، آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ وہاں پہ یہی معاملات ہیں؟ کیپیسٹی کا ایشو بتا رہے ہیں سینٹر بیگ صاحب کہ وہاں پہ اے ٹی ایم مشینز جو ہیں اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو وہ کیش ڈسپرس کر سکے، یا معاملات آپ کی نظر میں کچھ اور ہیں؟ دیکھیں، انور بیگ صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے. جب تک ان کی ایک بات ہے کہ منڈے تک یہ ہو جائے گا، منڈے تک اگر ہو جاتا ہے اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں آتا اور آ بھی جاتا ہے تو پھر مزید 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم خواہ اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے. چلیں، شیلا رضا صاحبہ تو پوائنٹ سکورنگ کے موڈ میں نہیں ہے. روف کلاسر صاحب سے پوچھیں. روف صاحب، سینٹر بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کیپیسٹی کا ڈیفینیٹلی ایشو ہے. کیپیسٹی کے ایشوز تو ہمیں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں تھر میں. میں خود وہاں پہ گیا تھا مٹھی شہر کے بعد، مجھے تو اے ٹی ایم مشین کہیں نظر نہیں آئی. اور وہاں پہ بھی جو حالات ہے، جو میرا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے، 5-6 مشینیں سی، ان میں سے ایک کام کر رہی تھی. یہ کیپیسٹی کے ایشو ہم کیوں نہیں حل کر سکتے؟ ارشد، اب جو ہمارے پنچنگ بیگ بن چکے ہیں، اور اس میں بعض ٹھیک بھی ہم ان کو پنچنگ بیگ بناتے ہیں حکومتوں کو، اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ جب ہم صرف پولیٹیکل پارٹیز کو یا حکومتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو میں بھی کرتا ہوں، میرا بھی آپ کو پتہ فیوریٹ کام ہے سارا یہ. اس کے ساتھ اس ملک میں کوئی 18 کروڑ لوگ بھی ہیں، آفیشیل بیوروکریسی بھی ہے، بینکس بھی ہیں. یہ بینکس کا کام ہے. کیا بینکس کا رول نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کے پاس اتنا بڑا ڈپازٹ آ رہا ہے، آپ کو پیسے مل رہے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں، ہفتہ کریں 2 ہفتے کریں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے، آپ کو کوئی اس کا مارک اپ نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ ان کا بھی ملک ہے. یہ جو بینکس ہیں ہمارے، ان کو بھی احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ حکومتیں اگر پیسے ٹرانسفر کرنا چاہ رہی ہیں، بھیجنے چاہ رہی ہیں، تو وقتی طور پر ایمرجنسی بیسس پہ جو چیزیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی کچھ رول کرے. سارے بیٹھے ٹی وی کے شو دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے سیاستدانوں کی ماں بہنیں کی جا رہی ہے، یہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بلا بلا. وہ اپنی اس سے کرسی سے ہٹنے کو تیار نہیں. اس لیے یہ جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، یہ بینکس کے چیف جن کے ساتھ ان کے معاہدے، انہیں بھی چاہیے وہاں پہ ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کرے، اسکریو کریں کہ حضور ہم جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ہم سے ڈپازٹ لے رہے ہیں، چاہے 1 ہفتے آپ اپنے پاس بلیم وہ آ رہا ہے وفاقی حکومت پہ اور سندھ حکومت پہ. نہیں، میرا یہ اس پہ خیال ہے، حکومتوں کو بھی ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے. ان کا بھی بنتا ہے کہ بینکس کو ذرا ٹائٹ کریں کہ جناب آپ کے ذریعے ہم نے یہاں آ کے ڈسبرسمنٹ کرنی، آپ کے ساتھ ہمارے کنٹریکٹس ہیں، آپ کن کن وہاں پہ آپ کو اسٹیشنز ہیں، پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کو قائم کرنے چاہیے. جو پوائنٹ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمارے یہاں لیتھارجک ایٹیچیوڈ آ گیا. ہر چیز کے لیے ہم نے حکومت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، ہر چیز کے لیے آفیشیل بیوروکریسی کی طرف ہم نے دیکھنا شروع، یا میڈیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جو لوگ ہیں جن کا سروس عام آدمی کدھر جائے، اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ عام آدمی کا مقدمہ کون لڑے گا؟ روف صاحب، بالکل آپ کو ویلڈ سوال ہے، ایگری ود یو. میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی گھر بیٹھ کے تماشا نہ دیکھیں. یہ بینکس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ مشینیں بنائیں، وہاں پہ وہ جا کے کیش دیں، یا تو یہ پیسے نہ بھیج رہے ہوں، بینک والے کہہ دیں کیونکہ پیسے نہیں آ رہے ہم نہیں کر سکتے. یہ لیتھارجک ایٹیچیوڈ جو ہے ہمارے ذمہ داران افسران جو ہیں، ہماری بیوروکریسی ہو چاہے بینکس کے لوگ، لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے. پوائنٹ ویل اسٹیبلش. سینٹر بیگ صاحب، میں آپ سے مزید پوچھوں گا وزیر اعظم نے آپ کو کیا ہدایت دی. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، سابق وزیر قانون نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں، مصدقہ اطلاعات آئی ہیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی والدہ شارجہ کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی ہیں، اور ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ ایک انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ انہیں والدہ کی علالت کے لیے ملک سے باہر جانے دیا جائے. کیا وہ اپلیکیشن ریوائیو ہوگی یا صدر صاحب پہلے عدالت میں پیش ہوں گے، اس کے بعد اس پہ کوئی ڈیسیژن ہوگا؟ اس کا جہاں تک عدالت تعلق ہے، کوئی عدالت سے کوئی غیر متعلقہ چیز ہے. یہ آرڈر پاس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اور انہیں کو اختیار ہے ان کا نام ریموو کرنے کا ECL سے. اس میں عدالت انوالو نہیں ہے. آپ حکومت سے دوبارہ درخواست کریں گے؟ ان کے پاس پہلے درخواست ہے پڑی ہوئی ان کے پاس، اور اگلی بار ان کو درخواست کی ضرورت بھی نہیں ہے. گورنمنٹ نے نام ودرا کرنا ہو تو ڈو دی نیڈ اپلیکیشن. نصرت جوید صاحب کا سوال ہے، اگر میں جی روف کلاسر صاحب سوال ایک کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، نصرت جوید صاحب نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کیونکہ ان کے جناب مشرف صاحب کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، ایک طرح کے وہ اس میں کسٹڈی میں ہیں، تو اگر یہ چاہتے ہیں تو عدالت کے پاس جا کے وہاں سے اپنی یہ پروٹیکشن بیل بھی کروا سکتے ہیں، اور عدالت کو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں باہر جانے میں لیگل اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. ان کا وارنٹ تب جاری ہوگا جب وہ منڈے کی مارننگ کو پیش نہیں ہوں گے. اس وقت تک یہ وارنٹ معطل ہے. پیش ہو رہے ہیں منڈے مارننگ کو؟ منڈے مارننگ ہوں گے پیش. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پیر والے دن خصوصی عدالت پہ جہاں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چل رہا ہے وہاں پہ پیش ہوں گے. سینٹر بیگ صاحب، وزیر اعظم نے آپ کو کیا اسپیسیفک ہدایت دی آج؟ میری سائڈ لائنز پہ ایک کیجول ملاقات ہوئی ہے، بٹ ہی واز کنسرنڈ اباؤٹ دس تھر،
اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ذرا تھر کو آپ دیکھیں کہ بھئی کوئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور لوگوں کو ٹائملی پیسے مل جائیں. شیلا رضا صاحبہ، ہم آتے ہیں حکومت اور طالبان کے مذاکرات، اور آپ کی پارٹی کو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ وارنگ پارٹی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جس کو کہ حکومت تو اس سے مذاکرات کریے، لیکن پیپلز پارٹی کو قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ ایک دشمن جماعت ہے. باقاعدہ تھریٹس آپ کے لیڈر کو بھی آ رہی ہیں، اور آج یہ بھی ہوا ہے کہ مزار قائد پہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، وہاں بھی تھریٹس ہے. کیا دیکھ رہی ہیں حکومت، کر کیا رہی ہے اس معاملے پہ؟ بہت شکریہ اس ٹاپک پہ آنے کے لیے. دیکھیے، کافی عرصے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور باقاعدہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان دہشت گردوں کے لیے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس نرم گوشہ ہے اور ان کے حمایتی ہیں. اور الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جب ہمیں دھمکی دی گئی کہ ان کے جلسوں میں لوگ جائیں گے تو انہیں بام سے اڑا دیا جائے گا، تو یہ کہا گیا کہ ان کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا وغیرہ وغیرہ. خیر، یہ قصہ پاری نہ ہو گیا، اور سب جانتے ہیں انور بیگ سے لے کے سب لوگ کہ جب بھی ان کے خلاف آپریشن ہوا اس سے پہلے مذاکرات ہوئے، مذاکرات انہوں نے ہی سب اٹیچ کیے. لیکن ہم نے، کیونکہ ہم سب کی ایک پالیٹکس اپنے ملک کے لیے ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ میں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کروں گی، تو جب اے پی سی ہوئی 12 سپٹمبر کو، تو ہم نے کہا اوکے، اگر اس ملک میں امن آ سکتا ہے، ہم غلط تھے تو ہم آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں، آپ مذاکرات کریں. مذاکرات کے لیے آپ نے خود بھی کہہ دیا. اب عمران خان صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی ہے کہ اس سے جو ہے وہ لوگ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اور جو نہیں چاہتے وہ ایک طرف ہو گئے. ایسا نہیں ہے، وہ سب ابھی بھی ایک ہیں. آپ البتہ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں. ماشاء اللہ سے بہت اچھی طرح لاہور میں جو ہے ان پر رضا رومی صاحب پہ حملہ ہوا، انہوں نے کہا انہیں سپاہی صحابہ کی دھمکی تھی. اچھا، سپاہی صحابہ کا جو لیٹر ہے جو سندھ حکومت کے خلاف ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے جو یا ان کا پروجیکٹ ہے وہ تو اینٹی شیعہ ہے، لیکن کیونکہ سندھ کی جیلوں میں ملک اسحاق جیسا ان کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، طالبان جو قیدی دہشت گرد ہیں یہاں پہ، تو وہ جو ہے وہ حکومتی لوگوں کو یعنی پیپلز پارٹی لوگوں کو بھی نشانہ بنائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جراثیم مجھ میں پائے جاتے ہیں، اہل تشیع بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اور دوسرے ایک عورت بھی جو انہیں پسند نہیں، پتہ نہیں ہماری کون سی ملاقات آخری ٹھہرے. تو یہ کارروائیاں بھی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ احرار الہند والا واقعہ ہوا تو وہ اکاؤنٹ استعمال کیا گیا جو شاہد اللہ شاہد استعمال کرتے ہیں. پھر اس پہ جس طرح سے ان کی ہمدردی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ نہیں جی رفیق عوان صاحب کو تو ان کے ڈرائیور نے مار دیا ہے، اور 2 لوگ تھے جبکہ وہ اتنی ساری ویگوز میں آئے تھے، کس طرح تھا. پھر جو سکندر جس نے اسلام آباد کی سڑک پہ قبضہ کیا اور وہاں کیمرے انگیج رہے اور وہ دیر تک وہ ڈرامہ رہا، اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ایئرپورٹ پہ کتنی لاشیں آئی تھیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، وہ سب کے سامنے ہے. تو ہم کیسے سمجھیں کہ کوئی جنگ بندی ہو گئی؟ ہم تو نشانے پہ ہیں. اور انہوں نے کہا، اور پھر PS-106 کے زہیب حسن آبدی کو انہوں نے شہید کیا، جو جس طرح سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس طرح کی ریکی ہے، اور جس طرح سے کراچی میں اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں، اور پھر وہ ایک CD بھی بھیج دیتے ہیں جو انہیں ناپسند آتا ہے. ڈاکٹر جاوید کی گلشن حدید کی انہوں نے CD دی ہے جس میں انہوں نے سر کاٹا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو زمین میں گڑھا کھود کے پھر اس کو دفنایا. اسی طرح مجاوروں کی لاشیں اور سب. تو کہاں جنگ بندی ہوئی ہے؟ اگر مزار قائد سے جو ہے مسئلہ ہے تو علامہ اقبال کے مزار کو بھی حکومت یہ مذاکرات کب تک چلائے گی؟ علامہ اقبال کے مزار کو بھی خدشہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے. یہ کتنا عرصہ یہ چلے گا سلسلہ؟ ارشد دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو سوال آپ مجھے کر رہے ہیں، آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آنسر، بیکاز میں نہ اس ٹیم میں ہوں نہ میں اس لوپ کے اندر ہوں. میرے پاس وہی خبر ہے جو آپ لوگ اخبار میں یا آپ لوگ ٹی وی پہ کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ٹاکس ہو رہی ہیں، اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کلیکٹیو وزڈم تھا کہ بھئی بات چیت ہونی چاہیے. اب بات چیت ہو رہی ہے. اب ایک مسئلہ جو آج 25-30 سال سے ایک چلا آ رہا ہے، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد یہ کافی بگڑا یہ معاملہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ بھئی گورنمنٹ
اس کو 15 دن میں یا 1 مہینے میں ریزالو کر لے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کی انٹرنیشنل اسلام آباد کی ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے, وہاں پہ آپ کا کافی اثر و رسوخ بھی ہے, آپ کی بات کافی سنی بھی جاتی ہے, وہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں, وہ دے آر لوکنگ ایٹ اٹ ویری کلوزلی, اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں, میری ویسٹرن ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے پاکستان میں پیس آئے, کیونکہ اٹ از ان دی انٹرسٹ آف آل پیپل ان دا ریجن اینڈ ان دا ویسٹرن ورلڈ کہ پاکستان شوڈ بی پیسفل. اور سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پیس ہو, اور سب اپریشیٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی یہ پالیسی کہ بھئی ایک پیس کو ایک چانس دیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزلٹس اوور نائٹ تو نہیں آئیں گے. آئی ایگری اس میں پرابلمز ہیں, بٹ آئی ہوپ دا نیگوشیشن ٹیم جو ہے گورنمنٹ کی اور وہ جو دوسری سائڈ کی, دے کم ٹو سم سارٹ آف ایمیکیبل سولوشن آن دس. روف کلاسر صاحب, آپ نے شیلا رضا صاحبہ کی گفتگو بھی سنی, سینیٹر بیگ صاحب کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو جو ڈپلومیٹس کا ہے وہ بھی سنا, اور پارٹی کے انہوں نے حالات بتا دیے کہ سینیٹر بیگ جیسے ایکسپیرینس آدمی کو کنسلٹیشن پروسیس کا, اس ڈیسیژن میکنگ کا حصہ نہیں رکھا جا رہا. تو یہ ڈیسیژن میکنگ ہو کس طرح سے رہی, اور یہ معاملات کتنے عرصے تک چلیں گے؟ یہ ارشد آپ کو پتہ ہو, یہ جو حکومت ہے اور انہوں نے پنجاب میں یہ سکسیسفل ماڈل چلایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے, یہ بابو چلا رہے ہیں. 4 کا ٹولہ ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, آپ کو پتہ ہے. اب بھی اس کو فائل کی طرح اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے. جیسے بابو جو ہے, جو 4 انہوں نے ڈی ایم جی کے افسران لگائے ہیں جو جا رہے ہیں مذاکرات کا, شکیل افریدی رابطے میں رہے اگر طالبان سے تو 23 سال سزا ملتی ہے. یہ 4 بابوز جو ہیں, اور ابھی بینڈ آرگنائزیشن ہے ٹی ٹی پی کو, آپ نے بینڈ اس میں سے نکالا نہیں ہے. آپ ملاقاتیں کریں, میٹنگز کریں, آپ ان سے اٹھیں بیٹھیں, کھانے پیئیں, چائے سے سب کچھ کریں, وہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کریں. تو اس پہ تو کوئی نہ پاکستان سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. پہ ان کو چاہیے تھا, یہ جو بابوز گئے ہیں, کہ پہلے اگر آپ میں جرات ہے, اخلاقی جرات ہے, لیگل تقاضے تو پورے کر لیں. آپ ٹی ٹی پی کو نکالیں, آپ ان وزیر داخلہ کو کہیں ان کو بینڈ آؤٹ فیلڈ سے نکالیں, اس کے بعد جا کے میٹنگ کریں. آپ نے شکیل افریدی کو 23 سال سزا, آپ کو تو پتہ ہے سر, آپ جانتے ہیں. الزام ہی یہی تھا کہ منگل باغ سے آپ رابطے میں تھے. او بھئی یہ بھی تو رابطے میں ہیں. اچھا, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے یہ رابطے کر رہی ہے. حکومت پاکستان بھی کسی طریقے قانون قاعدے پہ چلتی ہے, اندھا دھند حکومتیں کام نہیں کرتی ہوتی. طریقہ قاعدہ یہی تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کو نکالیں, اس کے بعد یہ بندے بھیجیں. یہ جیسے فائل پہ کام کرتے ہیں نا, یہ بابوز کرتے ہیں, یہ ڈی ایم جی کا جو طبقہ کرتا ہے. امن زون کا قیام, اس کی بھی مانگ رہی ہے. اب امن زون کہاں پہ بنے گی؟ یہ ارشد صاحب, فوج پسپائی اختیار کرے گی جو آپ کی یہاں پہ اس وقت اللہ کے فضل سے ہماری رولنگ لیڈ ہے, چاہے سول ملٹری ہے, یہ سب چیزیں مانے گی. یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سول اور ملٹری لیڈ آپ کہہ رہے ہیں دونوں مانگ. سر آپ اس پہ دیکھ لیں, جو مجھے دکھ ہوا تھا ذاتی طور پر کنسرنڈ پاکستانی, اور باقاعدہ میرا خیال عمران صاحب کی سٹوری تھی جو آپ نے چلائی تھی دنیا ٹی وی پہ, کہ فوج کی طرف سے میسج کیا ہے, جو نئی آپ نے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی ہے کہ اگر فوج پہ اٹیک ہوا تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے, سرجیکل اسٹرائکس کریں گے. یہ باقاعدہ سٹوری, یہ دنیا ٹی وی پہ چلی ہوئی ہے, بریکنگ سٹوری, اور جس کی کوئی ڈینائل نہیں کی گئی. مطلب سویلین آپ مار دیں, وہ سویلین کا بلڈ, وہ انسان کا بلڈ بھی نہیں ہے. آپ نے فوجی پہ اٹیک کیا تو ہم آپ کو وہاں پہ F-16 بھیجیں گے, آپ مارتے رہیں سویلینز کو. آپ کی یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے. آپ نے اس طرح پروٹیکشن دینی, اس قوم کو دینی, ملک کو دینی ہے. اب شیلا رضا صاحب ہماری, ان کی بڑی میں عزت کرتا ہوں, ون آف دا اس میں آنریبل پرسنز ہیں. انہوں نے کراچی کی سچویشن بتائی ہے. تو آپ کے پاس جو یہاں پہ اربوں خربوں روپے آتا ہے, فنڈ آتا ہے, آپ کے پاس وہاں پہ پولیس رکھی ہوئی ہے, وہاں پہ آپ کی اپنی ایجنسیز ہیں. آپ کا یہ حال ہے کہ آپ ایک کامنر کی طرح بتا رہے ہیں, ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ہم اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ یہ باڈیز مل رہی ہیں, یہ کام مل رہا ہے. تو باقی پھر آپ کیا کر رہے ہیں کراچی شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اسلام آباد کی کہانی آپ کے سامنے ہے. جو کچھ یہاں کچہری میں ہوا, 1 دن پہلے وزیر داخلہ صاحب نے بیٹھ کے میری مذمت میں ایک پریس کانفرنس فرمائی. انہوں نے کہا اسلام آباد تو سیف سٹی ہے, اس میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور 3 دن بعد انہوں نے 12 بندے مار دیے آپ کے پاس. آپ نے وہاں اسلام آباد کے AG اور اس کو SSP آپریشن کو تو ہٹایا ہے. وقفے کے بعد واپس آ کے شیلا رضا صاحبہ سے بھی یہ سوال کریں گے, اور جو پرٹیننٹ سوالات روف کلاسر صاحب نے اس حوالے سے اٹھائے ناظرین, ان پہ مزید بات چیت کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی انفارمیشن سیکرٹری اندلیب عباس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شیلا رضا صاحبہ, پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا. روف کلاسر صاحب نے 2-3 سوالات اٹھائے. سندھ میں بھی دہشت گردی اور خصوصاً کراچی میں دہشت گردی کی کافی کارروائیوں, اور وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ ایکشن لینے میں ابھی تک اتنے مؤثر کیوں نہیں ثابت ہوئے؟ اور دوسرا, امن زون کا قیام, کیا فوج پسپائی اختیار کرے گی؟
سب سے پہلے تو رؤف کلاسرا صاحب کو میں اگر یہ کہوں تو ان کو شاید انکار نہیں ہوگا کہ چاروں صوبوں میں صرف ایک یہ قلندر کی سرزمین ہے جہاں سے نعرہ لگ رہا ہے کہ دہشت گردوں کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور اسی لیے ہماری پولیس بھی نشانے پہ، کبھی ان کے گھر پہ اٹیک، کبھی انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ کتنے میں پولیس آفیسرز کے نام گنوا دوں، اس لیے کہ وہ کارروائی ہی یہ کر رہے ہیں، ورنہ جو لوگ ایک دن میں 6 مجاوروں کو ذبح کر کے سر لٹکا دیں اور جو جرگے لگا رہے ہوں ان کے خلاف اگر یہ کام نہ ہو رہا ہوتا تو کراچی اتنے نشانے پہ نہ ہوتا۔ اور ہم واحد ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پرانی گورنمنٹ میں بھی جو ہے پولیس کا بجٹ بڑھایا۔ آج لوگ جب تنخواہ بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کرپشن نہیں ہوگا، لیکن جب ہم بڑھاتے تھے تو ہر چیز کو چیلنج جو ہے مسٹر سوموٹو اس کو کر لیتے تھے فوراً۔ ہم نے 5 لاکھ ہماری پولیس کو ملتا تھا، اگر وہ شہید ہو جاتے تھے ہم نے 20 لاکھ کیا، پنجاب کی برابر تنخواہیں کی اور پولیس بڑھائی۔ تو اس کو پورے وقت کہتے رہے سب کہ بھائی وہ پولیٹیسائز ہے، پولیس اپنی مرضی سے لایا، ہم مریخ سے تو نہیں لا سکتے تھے، یہیں کراچی سے ہی ہم نے اپوائنٹ کیے تھے لوگ۔ تو اور ابھی بھی ہمارے ہاں پولیس میں اور بھرتیاں بھی کی جا رہی ہیں، ریپڈ ریسپانس فورس بھی ہے۔ تو صرف پاکستان میں ایک سندھ صوبہ ہے جہاں پر جو ہے ان کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور ہم نے ان کے سربراہوں کے خلاف نام سے FIR کٹوائی اور ہم کرتے رہیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کی ہمتیں کیوں نہیں بڑھیں گی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ طالبان بندوق کے زور پہ شریعت نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ شریعت کو جو ہے بندوق کے زور پہ نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پہ سپاہی صاحبہ خط لکھ رہی ہے کہ ہمارا ٹاسک شیعوں کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں سے ناپسندیدہ مسلک کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، خاص طور پر UAE سے اور سب جگہ سے پاکستان کے لوگ کوئی آواز بلند نہیں کر رہے۔ اچھا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو $1.5 بلین آئے ہیں، یعنی کہ شیلا رضا صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس کانفلکٹ کی جو ڈائمنشن ہے وہ فرقہ وارانہ ہو گئی ہے۔ جی TTP کا ٹاسک ہی یہی ہے، TTP کا ٹاسک ہی یہی ہے، اور ایک طرف ان کے حمایتی کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت بندوق کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی وہ بندوق کے ذریعے نافذ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں، جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کو تو وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹاسک ہے کہ انہیں مار دیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسے حمایتی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ویل مچھلی تو ہے لیکن یہ سبزی خور ویل مچھلی ہے، یہ گوشت خور ویل مچھلی نہیں ہے، یہ 60,000 جو پاکستانیوں کو مارا گیا ہے یہ کسی اور ویل مچھلی نے کھایا ہے۔ اچھا، انہوں نے اگین جیسے میں نے کہا شعرا رضا صاحبہ جو ہے مطلب چند پیپلز پارٹی کی اچھی پارلیمنٹرین میں سے میں ان کو کنسیڈر کرتا ہوں، لیکن 2-4 چیزیں فیکٹس پہ رکھنی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا جی کلندر کی زمین سے یہ کام ہوا ہے اور ہم نے فائٹ کیا، ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ تو کلندر کی زمین پہ یہ لاڑکانہ میں ہندوؤں کو جس طرح مارا گیا ہے، جس طرح ان کے وہاں پہ انہوں نے یہ مندر جلائے گئے ہیں، انہی کے شہر میں جلائے گئے ہیں، اور جو ریسپانس آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور 250 نامعلوم لوگوں کے خلاف FIR کٹ گئی ہے۔ 1 ہفتہ پہلے انہوں نے مندر جلائے ہیں، اب انہوں نے دوبارہ اٹیک کر دیا۔ یہ ان کی میں ان کو پیس کا انیشیٹو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کلندر کی زمین سے بیٹھ کر لڑ تو رہے ہیں، لیکن جو وہاں پہ بیچارے ہندوز بیٹھے ہوئے ہیں، جو مائنارٹیز ہیں، جس کے لیے ان کی پارٹی بات بھی کرتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں اور ہم لبرل ہیں، اور وہاں پہ یہ بلاول بھی کہتے ہیں جو ٹھیک کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم بدلیں گے۔ بھئی آپ سے تو وہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں وہ بھی نہیں آپ سے سنبھالی جا رہی، نمبر 1۔ دوسری بات ہے اگر آپ ان کے سکھوں کی موومنٹ کو اگر کبھی اسٹڈی کریں جو وہاں پہ ہندوستان میں تھی، پولیس کے ذریعے انہوں نے اس کو مینج کیا ہے۔ 6 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے، 6 سالوں سے آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، 2008 کے بعد یہی بیانات ہیں، یہی گفتگو ہے، یہی سٹائل ہے، یہی فنڈز ہیں، یہی پولیس ہے، یہی فائٹ کر رہی ہے۔ یہ داد ان کو تھوڑی سی ملنی چاہیے کہ انہوں نے شاہد حجات کو وہاں پہ لے کے کچھ رینجرز کو پاور دی، یہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہ کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن جو بات وہاں پہ میجر جنرل رضوان کہتے تھے DG رینجرز کے ہر پولیٹیکل پارٹی میں کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کو پیٹرنیج کرتے ہیں، ابھی تک ایک بھی بڑا پولیٹیکل انہوں نے مافیا کا جو ہیڈ ہے جو انہی کے رینکس میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل فورسز میں ان کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پکڑتے ہیں، یہ رولا ڈال دیتے ہیں۔ لاسٹلی جو کام رحمان ملک صاحب نے تباہی پھیری ہے، اور وہ دعا دیں ان کو چودھری نثار علی خان صاحب جو مکہ چل رہا ہے، جس طرح سیکورٹی کے آپ کے فنڈز کھائے گئے ہیں، آپ نے جو چائنا کے ساتھ ڈلٹی ڈیل کی تھی $120 ملین کی، اس میں سے پیسے کھائے گئے، ایون ٹیررزم کے فنڈز سے ان سے گھروں پہ انہوں نے ناشتے کیے ہیں، انہوں نے کھانے کھائے ہیں، پھول خریدے ہیں، اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں۔ آپ بھی تو تھوڑا سا آپ اس میں بلیم لے لیں کہ 5 سالوں میں آپ کو جو گلیڈیٹر تھے انیب عباس صاحبہ سے پوچھتا ہوں، انیب عباس صاحبہ یہ تو باتیں ہو گئی کچھ وفاق کی، کچھ سندھ حکومت کی، خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں بھی کچھ اندرونی خلفشار ہے، کچھ لوگ ناراض ہیں، بندر بانڈ پارٹی کے اندر شروع ہوئی ہے، کیا خبریں ہیں یہ، کیا اطلاعات ہیں؟ پہلے تو
جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور پولیس کا تعلق ہے، ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی، کہ جو بھرتیاں ہوئیں اور جس طرح سے بھرتیاں ہمیں پتہ ہے کہ سندھ میں آئی جی سندھ بھی نہیں تھا، اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ جی آئی جی نہیں ہے، آپ امن و امان چاہتے ہیں پہلے اپنا آئی جی تو چوز کر لیں، کیونکہ وہاں جھگڑا ہے کہ جی آئی جی کون آنا چاہیے، میرا بندہ آنا چاہیے یا آپ کا بندہ آنا چاہیے۔ ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے کے پی کے اندر وہ یہ کہ جو آئی جی لے کے آئے ناصر درانی، وہ پہلے بھی ان پروونسز میں کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ میں نے اپنی پوری سروس میں اتنی نان انٹرفیئرنس نہیں دیکھی جتنی کے پی میں دیکھی ہے۔ پولیس ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، بلکہ آگے ہیں، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے، اور جتنے بھی یہ جو بھرتیاں تھیں ڈی پولیٹیسائزڈ ان کو صاف کیا گیا ہے۔ اب جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک تو نیشنل پالیسی ہے، دوسری یہ کہ مذاکرات کے اندر آپ کی پارٹی پولیس میں آپ کا تو دعویٰ ہے کہ انٹرفیئر نہیں کری، جو آپس کی جو لڑائی ہیں اس کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پارٹی کے اندر سب سے زیادہ کریٹو کانفلکٹ ہے، اور یہ شروع سے ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کلچر، اور کئی دفعہ کلچر جو ہوتا ہے وہ بالکل آؤٹ آف وہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے تو اپنے یوتھ جو ہیں وہ ہمیں اٹھ کے سوال کر لیتے ہیں، تو کیونکہ سیاسی پارٹیوں میں کبھی بھی یہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے، اور کبھی بھی ہمیشہ ہی وہ شہزادے اور حاکمانہ، اور میرے بعد حمزہ شریف اور حمزہ شریف کے بعد ان کی اولاد، وہ والا جو کلچر ہے کہ آئی کمانڈ اینڈ یو فالو، وہ والا کلچر نہیں ہے۔ اور یہ بڑی آپ کور کمیٹی ہماری دیکھیں، بہت اختلاف ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہر قسم کا اختلاف ہوتا ہے، اور وہ کریٹو اختلاف ہوتا ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، بالکل اختلاف رائے ہے۔ کریٹو اختلاف ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی سیکرٹری جنرل سے خان صاحب خوش نہیں ہیں، انفارمیشن سیکرٹری سے خوش نہیں ہیں، تو وہ نعیم الحق صاحب کو کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل بنیں گے، پھر الیکشن ہوں گی، کہانیاں چل رہی ہیں پارٹی میں، تو حکمرانی کیسے ہوگی صوبے میں؟ دیکھیں، حکمرانی نہیں ہوگی، کنسنسس ہوگا، جمہوریت ہوگی۔ خان صاحب کو ہم اوور رول کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اوور رول کرتے ہیں، اور بالکل میجورٹی از دی اتھارٹی والی وہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہم جب سارے ریز آف ہینڈز ہوتے ہیں اور ہم ایک چیز پہ اگری نہیں کرتے۔ تو صحت کا انصاف اگر اتنا اچھا چل رہا تھا تو ہیلتھ منسٹر کو تبدیل کیوں کر دیا ان کا پورٹ فولیو؟ آپ یہ دیکھیں، ذرا بات سنیں، فیکٹس سنیں۔ فیکٹس یہ ہیں کہ جی ہمارے 2 منسٹر ہم نے نکالے تھے جو ہماری کولیشن پارٹنر سے، وہ خالی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ منسٹر، اللہ معافی دے، وہ دہشت گردی کی وجہ سے چلے گئے۔ اب آپ نے منسٹرز کو ری شفل کرنا ہے، اور یہ ری شفلنگ ہوگی ہر 6 مہینے کے بعد، پرفارمنس پہ، ضرورت پہ، نیڈ پہ، ریکوائرمنٹ پہ۔ یہ وہ والی نہیں ہے کہ میں 5 سال آئی، چیف منسٹر رہی، میں نے پروونس کا بیڑا گرک کر دیا، ہر 6 مہینے بعد آپ منسٹر چینج کریں گی تو کام کون کرے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پرانے کانسیپٹس ہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ زیادہ ہے یا اس کی ضرورت ایک جگہ زیادہ ہے، اس کو چینج ہو جانا چاہیے۔ یہ ہم 5 سال کی خریداری کر کے نہیں آتے کہ جی ہم اچھا پرفارم کریں، برا پرفارم کریں، ہم یہاں رہیں گے کیونکہ ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر ہے نہ پارٹی کے باہر ہے۔ پارٹی کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اتنا تیز ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ جو مجھے یہ بتائیں، 6 ماہ ہو گئے چیف منسٹر صاحب جن سے عمران خان صاحب خود بھی تھوڑے سے ناراض ہیں، وہ کیوں نہیں تبدیل ہوئے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب چیف منسٹر کو بھی آپ آنسربل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر کی بالکل یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ جی مجھے نان انٹرفیئرنس آنسریبل ہے، چینج نہیں ہوئے۔ بقول آپ کے ناظرین یہاں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو کچھ نون لیگ کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بات کریں گے کہ عوام کے لیے انہوں نے پچھلے 9 ماہ میں کیا ڈیلیور کیا۔ ایک وقفے ویلکم بیک ناظرین۔ ایک صوبے میں لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کچھ کرنے سے قاصر ہے، اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ دوسرے صوبوں میں کریٹو کانفلکٹ کی صورتحال ہے، اور جب وفاقی حکومت کی بات آتی ہے تو حکومت کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود عوام کی حالت بدحال ہے۔ کیوں بیگ صاحب؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے ارشد، اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں میرے سے زیادہ، کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت لاسٹ ایئر گورنمنٹ میں آئی ہے، جو اسٹیٹ آف اکانومی جو تھی اور جو وار آن ٹیرر کا مسئلہ تھا، آئی مین اٹ واز آن اٹس پیک۔
تو آپ یہ اگر سمجھیں کہ بھئی 9 months کے اندر یہ سارے اتنے بڑے مسئلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ریزالو کر دے، دیٹس ناٹ پاسبل. وہ 6 مہینے میں بندے چینج کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں 9 مہینے وہ میں ان کی مرضی ہے، وہ صوبہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ سوال آپ پی ٹی آئی کو کریں، مجھے نہ کریں. اب میں آپ کو تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ تو میں کیا ہی کروں، آپ میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. جب ہم نے گورنمنٹ میں بیگ صاحب اگر میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا تو آپ کی جگہ میں چیئرمین بی آئی ایس پی لگا ہوتا ہے. حالانکہ میری خواہش نہیں ہے لیکن بہرحال اپنا کام آپ تو ماشاءاللہ ٹاپ نہیں، میری خواہش نہیں ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں. ریکمنڈیشن ٹو دا گورنمنٹ اگر اف یو وانٹ ٹو جوائن. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، آئی ایم ناٹ لائک دوز اینکرز. بہرحال اچھا خیر، میں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس، جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی لاسٹ ایئر، آئی مین سب سے زیادہ جو سیویئر کرائسس تھے پاور کرائسس تھے. آئی مین آپ یہ اندازہ کریں کہ آج آئی مین ٹیک 9 months آفٹر وی ٹک پاور، آج کم سے کم ایک اسٹریٹ کے اوپر رائٹس نہیں ہیں. فیصل آباد میں لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% معاملہ ریزالو ہو گیا ہے، بٹ بائی اینڈ لارج پاور میں اس کافی ریلیف ملا ہے، خاص طور پہ انڈسٹریز پہ. یعنی گیس پہ بھی آئی مین ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ اسٹریٹس پہ نہیں آیا کہ بھئی کم سے کم ان کے چولہے جل رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیر آر پرابلمس بٹ بائی اینڈ لارج اٹ از امپروونگ. ابھی 2 مہینے پہلے آپ کو پتا ہے کہ دا پرائم منسٹر نے یہ پاور سٹی بنا رہے ہیں گڈانی کے اندر. آئی مین دیز آر آل اسٹیپ فارورڈ. پھر ڈار صاحب نے آپ کا ڈالر 107.8 تک چلا گیا. ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، آئی نو یو آر گریننگ ان سائڈ، بٹ ایٹ لیسٹ انہوں نے انڈر 100 تو لے آئے. وہ چاہے جو بھی انہوں نے میتھڈ لیا. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے، میتھڈ تھا کیا میتھڈ بھی بتا دیں. میتھڈ ابھی میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ ڈالر 110-12 کا ہوا، وہ 100 تک 99 تک لے آئے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ پرفارمنس آف دا فائنانس منسٹر. چاہے آپ اس کو جس طریقے سے آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. پاور کرائسس کم کر دیا، رائٹس نہیں ہو رہے. اور دوسرا ایک سیکنڈ اور دوسرا یہاں پہ کنٹینیوسلی ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. آئی مین اٹ از بیسکلی گڈ اسکلز اور گورنمنٹ کی جو نیگوسیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی کم سے کم اس وقت ڈرون اٹیکس کی وہ فریکوینسی نہیں ہے جو ہوتی تھی. دیکھیں نا، یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہماری سب کی تھی. آپ نے 4-5 چیزیں گنوا دی، اس پہ یقیناً بات کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات، مہنگائی وہیں کی وہیں ہے بلکہ بڑھتی گئی ہے، کسی چیز کی قیمت کم نہیں. آخری بات کہ جو اکنامک ریوائول ہے چائنا کے ساتھ، آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 30-35 بلین ڈالر کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. کافی ٹیمز آ رہی ہیں. آپ جائیں دیکھیں کہ کس طریقے کی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہاں کے ہوٹلز دیکھیں. بزنس ایکٹیویٹی کا کیا فائدہ جب عام آدمی کے حالات نہیں بدل رہے؟ دیکھیں عام آدمی کے حالات، آپ یہ اللہ دین کا چراغ نہیں ہے میرے پاس یا آپ کے پاس کہ کل صبح یعنی ڈالڈا کا دام اگر 100 روپے ہے وہ 50 روپے ہو جائے گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اوور نائٹ. بیگ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ دین کا چراغ نہیں ہے. اللہ دین کا چراغ کیا سرکولر ڈیٹ میں استعمال نہیں ہوا اور ابھی بھی 250 ارب جب بن گیا پھر اللہ دین کا چراغ کو استعمال ہوگا؟ کن کو دیے جا رہے ہیں یہ پیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری زبان تھوڑی سی اس میں وہ کر رہی ہے، رک رہی ہے، کیونکہ بیگ صاحب سے مجھے کہنے میں ہر ذاتی دوستی ہے، لیکن بعض کوئی فیکٹس ہوتے ہیں بندہ کہہ دیتا ہے. 500 ارب روپے پہ جو اس ایڈیٹر جنرل پاکستان نے لیٹر لکھا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، کیسے اس میں آپ نے وہ کیا غلط طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ نے اس کا پری آڈٹ کیے بغیر بلز ویریفائی کیے بغیر، جس نے جتنا آپ کو کہا ہے کہ میرا آپ نے 100 روپیہ دینا انہوں کو دے دیں، انہوں نے کہا میرا 100 روپیہ دینا دے دے. آپ نے ایڈیٹر جنرل پاکستان کو بائی پاس کیا، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کو بائی پاس کیا، اسٹیٹ بینک سے آپ نے براہ راست آپ نے پیمنٹس کرنی. اس میں ایک وزیر صاحب بھی ہیں جن کے باقاعدہ شیئرز ہیں ایک اور بجلی گھر میں جہاں سے ان کو پیمنٹس کی گئی ہیں. اس طریقے سے تو آپ نے ان کو پیمنٹس کروائی ہیں جو اس وجہ سے پاور کرائسس ختم ہو گیا. کم کرنے کی کوشش کی ہے پاور کرائسس. کام کرنے کو تو مان رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا. چلو جو شیلا رضا صاحبہ، اس حکومت میں ابھی تک کوئی اسکینڈل آپ کو آتا ہوا نظر آیا؟ LNG کی ڈیل بھی ہو رہی ہے قطر کے ساتھ، اور جیسے بیگ صاحب کہہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں. پاور کرائسس کو انہوں نے ختم کیا ہے تقریباً. پہلے میں ذرا 2 باتیں کر لوں. ہلو جی ہلو، پہلے میں 2 باتیں. جی شیلا رضا صاحبہ، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی صاحب کے، ہاں، رؤف کلاسرا صاحب
से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ब्लास्फेमी पे पाकिस्तान में आज तक जितने मुकदमे बने क्या वो सही थे, और उनका फैसला भी नहीं आया लेकिन उन लोगों के इलाकों में कत्ल हुए? क्या मंदर का लाड़काना का वाकया जोसेफ कॉलोनी से बड़ा है जहाँ पे पुलिस ने आके कहा कि मजमा बहुत चार्ज है, आप लोग यहाँ से चले जाओ? क्या गोजरा में, बादामी बाग में ये वाकये हुए? क्या कोटला में और बखर? मैं कहती हूँ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फौरन एमएनए पहुंचा, फौरन एमएनए पहुंचा, पंजाब में आगे लग रही हैं। देखिए ये आपके कौम का रवैया है। फौरन एमएनए भी पहुंचा, फौरन एमएनए भी पहुंचा। देखिए रऊफ क्लास साहब मेरी बात सुनिए, कुछ एक्शन लिए होते, एमएनए भी पहुंचा, सब पहुंचा, एक्शन लिया तो पहुंचा ना। नहीं बिल्कुल हुए, बलोचिस्तान तक हो रहे हैं क्योंकि ये आपकी कौम का रवैया है। अगर डाउन सिंड्रोम वाली बच्ची की साहब मदद न करते तो क्या होता? पावर्स आपके पास हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप कौम से हमने तो पर्सनल लॉ बनाया है, सिर्फ हमारे सूबे में नहीं, हमारे सूबे में तो सिर्फ पर्सनल लॉ भी बना है, बाकी किसी ने लेजिस्लेशन नहीं की। अच्छा दूसरी बात जो है वो मैं ये करना चाहूंगी, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वाकया होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने रिएक्शन नहीं दिया, हमने जाके फौरन किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी, मैं दूसरी बात ये कहना चाह रही थी कि जो आपने ये कहा कि नए हुकूमत की आपने पॉलिसीज पे क्या बात कर रहे हैं। देखिए 486 अरब रुपए आईपीपी के जब तक अदा नहीं हुए थे, ये कहा जा रहा था कि जी बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो खत्म हो जाएगा। मैं सवाल करती हूँ कि हुआ? जबकि 413 अरब आपने हस्बे मंशा को दिए। अभी ये कह रहे हैं कि जो है स्टेट बैंक ने अभी ये बयान दिया है कि सिर्फ पिछला महीना ऐसा गुजरा है जिसमें 7.3 जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ी है, वरना उससे पहले 16 से 24% तक महंगाई बढ़ी हुई थी। आज से साल भर पहले दाल 80 से 85 रुपए मिलती थी, आज जो है वो 123 रुपए है। बकरे का गोश्त 600 और 650 था, 750 रुपए है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हम डॉलर की कीमत जो है वो नीचे ले आए और रुपया मजबूत कर दिया, तो डॉलर की कीमत ऊपर लेके कौन गया था? डॉलर मेरी आज वो 100 अंदलीब अब्बास साहिबा, शैला रज़ा साहिबा, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। शुक्रिया नाज़रीन, हमने आज काफी सारे मौज़ूआत पे अहम बातों, कुछ खबरें भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचाई। एक तो डॉक्टर खालिद रांझा साहब कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब पीर वाले दिन ख़ुसूसी अदालत में पेश हो जाएंगे। दूसरा, तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है उस पर बहुत सारे सवालात हैं, उस पर अमली इक़दामात की अब ज़रूरत है। लेकिन इसकी एक और डायमेंशन शैला रज़ा साहिबा ने बताई जो कि काफ़ी खौफनाक है और हमारे पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स को उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।